السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو عشاء کی نماز کا صرف 3 دن کا وظیفہ اور ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس وظیفہ کو کرنے کا آپ کو دل بھی کرے گا کہ نہیں یہ وظیفہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ناظرین، ہمیشہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرے نا، آپ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ عمل کریں۔ تو میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، وہ ہے آیت کریمہ کا وظیفہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ایسا آیت کریمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے، اسی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، یعنی اس اندھیرے سے جو ہے باہر نکالا۔ ایک طریقے کا وہ گڑھا تھا، کنواں تھا، اندھیرا تھا، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں روشن جگہ عطا کیا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے پریشانی کی کتنی بھی گھٹا گھنگھور ہو گئی ہو آپ کی زندگی میں، چاروں طرف سے اندھیرا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو روشنی کہیں نظر نہ آ رہا ہو، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہو نا، آپ صدق دل سے، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 3 دن یہ عمل کر لیجئے۔ اور تہجد کی نماز کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر، اس کا جو ہے اس کی فضیلت ہی الگ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار انعام بھی نوازے گا۔ تو میں عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ تہجد کی نماز کے بعد تو سب کے لیے مشکل ہے، کچھ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کا سن لیجئے۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو وہ طریقہ یہی ہوگا، تہجد کی نماز اور عشاء کی نماز کا فرق ہوگا۔ تو آپ یقین رکھیے کہ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازنا چاہتا ہے نا، تو پھر اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اسے نماز کی توفیق دیتا ہے، دین کے کاموں میں اس کو دلچسپی ہونے لگتی ہے، اور نیک کام کرنے کا اسے جذبہ بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا، رزق میں برکت نہیں ہو رہا، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، تو پھر سجدے کی جو توفیق ہوتی ہے نا، نیک کام، دین کی طرف اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھتا ہے نا، تو اس کو اگر چلا بھی گیا کسی وجہ سے، کوئی مہمان وغیرہ یا کسی مجبوری میں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کیسے مسجد سے بھاگے، اس کا مسجد جیسے اسے قید خانہ لگ رہا ہو، فٹافٹ جو ہے ارکان ادا کر کے وہ بھاگنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس طریقے کا معاملات اگر ہو تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ضرور لگ جائیے۔ تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہائی یکتائی میں آپ بیٹھ جائیں، اور پھر 2 رکعت آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص نیت کے ساتھ اس حاجات کی نماز پڑھیں۔ آپ 2 رکعت جو حاجت کی نماز ہوتی ہے، جسے صلاۃ الحاجات بولتے ہیں، وہ نماز آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھ جائیے۔
3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جو آپ کو مناسب لگے درود ابراہیم پڑھیے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جو آپ کو مناسب لگے شروع میں اور آخر میں پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ کو 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم نہیں کنتو انی کنتو من الظالمین۔ لا الہ الا انتس نہیں پڑھنا ہے، انت سبحانک انی کنتو بولتے ہو نا، کنتو من الظالمین۔ یہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کے بعد 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ سجدے کی حالت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، جتنی چاہے مرضی دل میں جو باتیں آئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ میرے گناہ کو نہ دیکھتے ہوئے، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری یہ پریشانی کو اے اللہ دور فرما دے۔ رو رو کر کے دعا ضرور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ دیکھیے 3 دن کیجئے نا آپ، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا یہ عمل کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ کیجئے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیوز میں، جب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔